اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے میری ماں اور بہنوں. یہ فیس بک کا دور ہے, یہ انسٹاگرام کا دور ہے, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں. اور آج حالات یہ ہیں کہ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ہزاروں اڑچنیں اور رکاوٹیں ہیں, اور ناجائز طریقے سے ملنے کے لیے بڑے آسان راستے ہیں. ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھے تو یہ میرے بھائیوں, یہ سمجھو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے, یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے, یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے. میری ماں اور بہنوں, کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ داغ سے بچایا جاتا ہے. کپڑا کالا ہو داغ لگ جائے گا تو دکھے گا نہیں, مگر کپڑا سفید ہو تو ہلکا سا ایک کیچڑ کا چھیٹا بھی اس پر بڑا دور سے نظر آئے گا. عورت کا جو کردار ہوتا ہے, عورت کا جو کیریکٹر ہوتا ہے, عورت کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے, بڑی نازک ہوتی ہے. عورت اپنے دامن پر کبھی دھبا نہ آنے دے. کرسمس کا تہوار آج لوگ منا رہے ہیں, جاؤ ذرا قرآن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ پڑھو, آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی. جب مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا. مریم نے کہا مجھے بچہ پیدا ہوگا, میری شادی نہیں ہوئی ہے, مجھے آج تک کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے, مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک, فرشتے نے کہا یہ اللہ کا آرڈر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, تیرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا. اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی. سارے بچے دنیا کے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں, اور اللہ نے کہا ہو جا, اور ماں کے پیٹ میں, مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں وجود میں آ گئے, جنم لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا, ہائے ہائے ہائے, قرآن نے جو الفاظ بیان کیے میری ماں اور بہنوں, ایک عزت دار عورت, ایک شرم و حیا والی عورت, ایک اپنے کردار کی, اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا افسوس اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے. مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے اللہ تو نے آج کے پہلے مریم کو موت کیوں نہ دے دی؟ اے اللہ مریم مر گئی ہوتی, مریم کا کوئی نام نہ جانتا. اے اللہ آج جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا, اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آج لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے, میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے, اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی, میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا. اللہ نے کہا مریم کوئی بات نہیں, بچہ تو پیدا ہوگا, تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اے مریم تمہیں پانی چاہیے, بچے کی پیدائش کے ٹائم پانی کی ضرورت, پیاس لگے گی تمہیں, تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی, تمہیں بھوک لگے گی. اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلانا, پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تم کو ملے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے. دسمبر کا مہینہ تو سردی کا ہوتا ہے, کھجور کے پکنے کا ٹائم گرمی کا موسم ہوتا ہے, مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم. اللہ نے کہا مریم کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ, تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. فکلی وشربی وقرری عینا, اے مریم کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو. کوئی نظر آئے تو بات مت کرو اور کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے, میں کسی سے بات نہیں کروں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت مریم بچے کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتی. قوم کے لوگوں نے دیکھا مریم تو کنواری تھی, کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا, اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے, تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن, اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا, نہ تو تیری ماں بد چلن تھی, تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو یہ 3 رشتہ دار بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ایک بھائی, ایک ماں, ایک باپ. اگر بھائی اسٹرکٹ ہو, باپ صحیح ہو اور ماں صحیح ہو تو
تو بیٹی کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہے. اگر بیٹیاں بگڑ رہی ہیں تو یا تو بھائی گڑبڑ ہے, یا باپ گڑبڑ ہے, یا ماں گڑبڑ ہے. کہا کہ اے ہارون کی بہن, تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے, تیرا باپ بھی نیک آدمی ہے, تیری ماں بھی نیک عورت تھی, تو کیسے بدچلن نکل گئی؟ ہائے ہائے, ایک پاک دامن عورت کے اوپر جب اتنا بڑا الزام لگایا جائے, اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی. مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف, کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں, یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, ہم اس بچے سے کیا بات کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے, ابھی دودھ پیتے بچے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دامن پر جو دھبا لگایا جا رہا تھا, ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا, اللہ نے ان کی ماں کی حفاظت کے لیے بیٹے کو زبان دے دی اور ماں کی گود میں بچہ بول پڑا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں, اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے, میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا, میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا. وبرم بوالدتی, اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا, اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا, اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا. علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, جو ماں کا دل دکھاتا ہے, جو ماں کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے, اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے, اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے. جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مریم تھیں, اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی. اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, عیسائی اس کو نہیں مانتے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں, ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں, اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں. اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, ان کو سولی دے دی گئی, وہ اللہ کے بیٹے تھے, اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا. عبد الغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے, ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے, آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے, انہیں اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے, اور قیامت کے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں اور 40 سال زندہ رہیں گے, اور بعض روایات کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے, اور ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف ہوگا, اور پھر وہ اپنی نیچرل موت ان کو آئے گی, اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. یہ ایک پرچی آئی ہے جس پر کچھ سوالات لکھے ہیں, ان سوالوں کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کتنی اذان دینی چاہیے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں بہت ساری مسجدوں پر ابھی بھی 2 بار اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن, مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو صحیح بات ہے, جو حدیث سے ثابت ہے, جو نبی کے دور میں طریقہ تھا وہ 1 اذان والا طریقہ تھا. حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذان ہوتی تھی, وہ بھی ثابت ہے, مگر اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی آج اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا, جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا, مارکیٹ میں پتہ نہیں چلتا تھا, تو 1 اذان مارکیٹ میں زورا نام کی ایک جگہ تھی, وہاں پر اذان دی جاتی تھی, پھر دوسری اذان مسجد میں امام کے سامنے دی جاتی تھی. آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے, سب کو معلوم ہو جاتی ہے, تو جو نبی کے دور میں اذان دی جاتی تھی وہ 1 اذان دی جاتی تھی, وہی صحیح ہے. جی, جیسے کہ
کھڑے ممبر میں ہیں. ہاں بس خطیب جو ہے، خطیب کے خطبہ کے پہلے یعنی جب امام ممبر پر آئے فوراً اذان شروع ہوگی، اور اذان ختم ہونے کے بعد خطیب جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے